اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد. دیکھو، آج بخل اور اس کا علاج. گزشتہ ساری باتیں ہوئی تھی، وہ زبان کے بارے میں 4 مجاہدات تھے، تو اس سے بچنا. تکبر کی پھر مختلف صورتیں تھی، اور پھر زبان کے بارے میں خاص طور پر بتایا تھا کہ اس سے بچنا. آج بخل کا علاج ہے. بخل بھی ایک بہت بڑی روحانی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، جس کے ذریعے سے انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، حقوق مار دیتا ہے. جی، بخل مال کی محبت کا نتیجہ ہے. یہ بھی حب دنیا میں آتا ہے. جہاں حب دنیا ہوگی وہاں بخیلی بھی ہوگی. تو بخل جو ہے مال کی محبت کا نتیجہ ہے. مختلف باطنی بیماریوں کا بیان چل رہا ہے. یہاں سے حضرت والا نے بخل کا بیان شروع فرمایا، یعنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے. یہ بخل بھی باطنی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، جسے عرف عام میں کنجوسی کہتے ہیں. کنجوسی کہتے ہیں. جی، جب انسان کے دل میں مال کی اتنی محبت ہوتی ہے، مال کی اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ پیسے ہاتھ سے جاتے ہوئے جان نکلتی ہے. انسان کے دل میں مال کی اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ پیسے ہاتھ سے جاتے ہوئے جان نکلتی ہے. واقعتاً اللہ اکبر، بخیل لوگوں کا عجیب معاملہ. پیسہ ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے، جان نکلتی ہے. تو یہ بخل ہے. یہ بڑا مذموم وصف ہے، بہت بری صفت ہے. قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کی مذمت وارد ہوئی. اس بخل کے نتیجے میں انسان اپنے فرائض و واجبات میں غفلت برتتا ہے اور گناہ کا ارتکاب کرتا ہے. فرائض اور واجبات میں غفلت برتتا ہے اور گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے. بخل انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ جو مال آ گیا ہے وہ اب کہیں نہ جائے. بخل کیا جذبہ پیدا کرتا ہے؟ جو مال آ گیا ہے وہ اب کہیں نہ جائے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں شرعی اعتبار سے خرچ کرنا ضروری ہے، شرعی اعتبار سے خرچ کرنا ضروری ہے، مثلا زکوٰۃ ہے، مالی حقوق واجبہ ہے، شرعی اعتبار سے جو خرچ کرنا ضروری زکوٰۃ ہے، پھر حقوق واجبہ، بیوی بچوں کے نفقہ ہے، ان میں بھی انسان پھر صحیح طور پر خرچ نہیں کرتا. اس میں انسان پھر صحیح طور پر خرچ نہیں کرتا. ہاں، تو صحیح طور پر بخل کا ایک نتیجہ تو یہ ہوتا ہے. دوسرا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ بس کسی طرح بھی پیسہ میرے پاس آ جائے، کسی بھی طرح پیسہ میرے پاس آ جائے. یہ ہے. اور پھر اسی جذبے کے تحت انسان جائز اور ناجائز کی پرواہ مٹا دیتا ہے. بخل کے جذبے کے نتیجے میں انسان جائز اور ناجائز کی پرواہ مٹا دیتا ہے. بس مال آ رہا ہے اس کو آنے دو، چاہے وہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے.
آنے دو. ہاں، اگر مال حرام طریقے سے آ رہا ہے اور وہ شخص مولوی بھی ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس حرام مال کو کوئی تعویل کر کے حلال بنا لے. اگر مولوی ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، حرام مال کو کچھ تعویل کر کے حلال بنا لے تاکہ یہ حرام مال جو آ رہا ہے یہ کسی طرح میرے پاس رہ جائے اور دوسرے کے پاس نہ جائے. جی، یہ ہوتا ہے کیونکہ بخیلی یہ سب کچھ کرا دیتا ہے. ہاں، کہ کس طریقے سے یہ حلال ہو سکتا ہے. بخل جو ہے دو دھاری تلوار ہے. بخل جو ہے نا وہ دو دھاری تلوار ہے. ہوتا ہے نا، ایک طرف دھار کہتے ہیں تیز، جیسے چھری ہوتی ہے نا، اس کی ایک طرف تیز ہوتا ہے اور ایک طرف رف ہوتا ہے. تو دونوں طرف تیز ہو اس کو دو دھاری کہتے ہیں. ہاں، تو تلوار جو ہوتی ہے وہ دونوں طرف تیز ہو اس کو کہتے ہیں دو دھاری تلوار. لہذا یہ بخل ایک طرف حقوق واجبہ کی ادائیگی میں رکاوٹ بنتا ہے، ایک طرف حقوق واجبہ کی ادائیگی میں رکاوٹ بنتا ہے، دوسری طرف معصیتوں کا ارتکاب کا داعی بنتا ہے، یعنی گناہوں کے کرانے کا یہ ذریعہ بنتا ہے، اور حرام طریقے سے مال اور پیسہ حاصل کرنے کی فکر انسان کے اندر پیدا کرتا ہے. میں دیکھو مکسر پر برابر آواز جا رہی ہے نا. جی، اور حرام طریقے سے مال اور پیسہ حاصل کرنے کی فکر انسان کے اندر پیدا کرتا ہے. اس لیے یہ بخل دو دھاری تلوار ہے. یہ بخل دو دھاری تلوار ادھر سے بھی کاٹتی ہے اور دوسری طرف سے بھی کاٹتی ہے، گناہ میں بھی مبتلا کرتی ہے اور حقوق واجبہ اور فرائض کی ادائیگی میں بھی کوتاہی کراتی ہے. اس لیے یہ بڑی خطرناک بیماری ہے. اس لیے یہ بڑی خطرناک بیماری ہے اور اس کا علاج بڑا ضروری ہے. اس کا علاج بڑا ضروری ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں انفاس عیسیٰ میں جو باتیں ارشاد فرمائی ہے ان سے اس بیماری کے کچھ اصول معلوم ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا جو درس ہے حضرت کی کتاب انفاس عیسیٰ اسی کی تشریح ہو رہی ہے. ان سے اس بیماری کے کچھ اصول معلوم ہو جاتے. اگر آدمی اس بخل کی تفصیلات اور جزئیات کو بیان کرے تو بڑی لمبی ہو جاتی ہے. چنانچہ علامہ جاحظ رحمت اللہ علیہ جو ایک ادیب آدمی ہیں، اس نے اسی موضوع پر کتاب البخلاء کے نام سے ایک مستقل کتاب لکھی ہے. ایک کتاب ہے جس کا نام ہے بخیلو، کتاب البخلاء، یعنی ایسے بخیل جو دنیا میں گزرے ہیں ان کو جمع کر کے انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس لیے کتاب البخلاء، جو 200 صفحات پر مشتمل ہے، یعنی 200 پیج پر. اس میں بخلا کے بخیلوں کے حالات بیان کیے ہیں کہ دنیا میں کیسے کیسے بخیل ہوتے ہیں. ایک کہوت مشہور ہے، بخیل کنجوس مکھی چوس. ایک تو آپ نے سنا ہوگا کنجوس مکھی چوس، یعنی اس لیے کہ وہ اتنا بخیل ہے کہ مکھی اگر سالن میں گر جائے تو اس کو بھی چوس کر پھینکتا ہے، کیونکہ اتنا بھی سالن اس میں سے جانا نہیں چاہیے. اس لیے کہتے ہیں مکھی کنجوس مکھی چوس، اس لیے وہ مکھی کو چوس کر کرتا ہے کہ اس کو بھی چوس لوں پھر اس کے بعد پھینکوں، اس لیے وہ مکھی چوس کہتے ہیں. تو بخیل کی ایک حد ہو گئی کہ کچھ بھی جانے مت دو. تو دنیا میں کیسے کیسے بخیل ہوتے، کیا کیا ان کے اوصاف اور صفتیں ہوتی ہیں. ان بخلا کے بڑے عجیب و غریب قصے لکھے ہیں. جی، اس کتاب کے پڑھنے سے بخل کے اقسام کا پتہ چلتا ہے. وہ کتاب پڑھیں گے تو بخیلوں کی کیسی کیسی قسمیں ہیں اس کا پتہ چلتا ہے کہ کن کن دائروں میں بخل چلتا ہے، کن کن جگہوں پر بخل چلتا ہے. جی،
اور کیا کیا اس کی صورتیں ہوتی ہے، اور یہ کس کس طرح سے انسان کو مارتا ہے۔ یہ کتاب ادب کا شاہکار ہے، یعنی ایک علامت ہے۔ اس کے علاوہ احیاء العلوم میں بھی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بخل پر لمبی بحث فرمائی، لیکن یہاں انفاس عیسیٰ میں حضرت مولانا محمد عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بخل پر حضرت والا کے جو ارشادات نقل فرمائے ہیں وہ صرف ایک صفحہ میں آ گئے، ایک صفحے میں، جو حضرت والا کے مواعظ اور ملفوظات سے نقل کر کے یہاں جمع فرما دیے ہیں۔ جی لیکن اس ایک صفحے میں اس بیماری کے بارے میں جو بنیادی اور اصل اصول باتیں ہیں وہ سب یہاں جمع فرما دی ہیں۔ ایک صاحب نے حضرت والا کو خط لکھا، یعنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، پیسہ اٹھاتے ہوئے، کیا لکھ رہے کہ پیسہ اٹھاتے ہوئے قلب، دل بہت تنگ ہو جاتا ہے، یہ لکھا۔ اب یہ تو ہماری بھی حالت ہے، ذرا پیسے کو ہاتھ لگاتے تو نہ کچھ ہوتا ہے کہ نہیں، یہاں سے کسی کو دینا نہیں، لینے میں تو جلدی کرتے ہیں، دینے میں تھوڑا دیر کرتے ہیں، تو پیسہ اٹھاتے ہوئے قلب بہت تنگ ہو جاتا ہے۔ حضرت والا نے جواب فرمایا، اگر کوئی حق کے واجب فوت نہ ہو تو کچھ غم نہیں، یعنی اگر کوئی حقوق جو واجبہ ہے اگر وہ نہیں ٹوٹ رہے تو کوئی حرج نہیں، پھر یہ کنجوسی نہیں ہے۔ کنجوسی کب ہوتی ہے کہ واجب حق ادا نہیں کر رہا ہے، یعنی اتنا تنگ کرتا ہے کہ آپس میں لڑائی ہو جائے۔ تو لڑائی کیوں ہوئی؟ پیسوں کی تنگی کی وجہ سے ہوئی، میاں بیوی کے درمیان میں ہو گئی، یا دو پارٹنروں کے درمیان میں ہو گئی، یا کسی کو قرضہ دیا تھا اس کے اندر لینے دینے میں ہو گئی۔ تو اب وہ ہے کہ حقوق واجب اگر فوت نہیں ہوتا ہے تو کوئی غم نہیں۔ جو اللہ کے بندے اپنی اصلاح کے لیے کسی شیخ سے رجوع کرتے ہیں، جو اللہ کے بندے اپنی اصلاح کے لیے کسی شیخ سے رجوع کرتے ہیں تو پھر اپنی ایک ایک بات اپنے شیخ کو لکھتے ہیں۔ جی، کیونکہ شیخ سے رجوع کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو حالات تم اپنے اندر محسوس کر رہے ہو وہ شیخ کو بتاؤ۔ شیخ سے رجوع کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اپنے جو حالات تمہارے اندر محسوس ہو رہے ہیں وہ شیخ کو بتاؤ، پھر شیخ دیکھ کر بتائے گا کہ واقعتاً یہ کوئی بیماری ہے یا نہیں۔ جیسے اوپر حضرت کو خط لکھا کسی نے کہ پیسہ اٹھاتے ہوئے دل تنگ ہو رہا ہے، لکھا، حضرت نے جواب دیا اگر واجب حق کوئی نہیں مار رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ تو ایسے دل میں جو کیفیت ہوتی ہے وہ اپنے شیخ کو لکھو۔ لیکن آج تو خالی دعا کراتے، بس شیخ دعا کیجیے، دعا تو خود بخود ملے گی۔ جی، دعا تو خود بخود ملے گی۔ اس سرفراز بھائی کو بولو کہ یہ تمہارا جو ہاتھ کی حرکت ہے نا اس کو بند کر دے، کینسل کرے، ڈسٹرب کر رہا ہے۔ جی، تو فرمایا رجوع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو حالات تم اپنے اندر محسوس کر رہے ہو وہ شیخ کو بتاؤ، پھر شیخ دیکھ کر بتائے گا کہ واقعتاً یہ کوئی بیماری ہے یا نہیں۔ کوئی بیماری ہے یا نہیں، شیخ دیکھ کر بتائے گا۔ اگر بیماری ہے تو شیخ اس کا علاج کرے گا۔ اگر تم نہیں بتاؤں گے تو شیخ کے پاس علم غیب تو ہے نہیں۔ شیخ کے پاس علم غیب تو ہے نہیں، اس لیے شیخ کو اپنے حالات بتانے پڑتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ انسان کے اندر اپنی اصلاح کی فکر عطا فرما دیتے ہیں تو پھر انسان کی نگاہ اپنے حالات اور اپنے عجب کی طرف جانے لگتی۔ جب اللہ تعالیٰ انسان کے اندر اپنی اصلاح کی فکر عطا فرما دیتے ہیں، اپنی اصلاح کی فکر، اپنی اصلاح کی فکر عطا فرما دیتے ہیں تو پھر انسان کی نگاہ اپنے حالات اور اپنے عیوب کی طرف جانے لگتی ہے، اور جب تک فکر نہیں ہوتی تو پھر غفلت کی حالت میں انسان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، صحیح رخ پر جا رہا ہوں یا غلط رخ پر جا رہا ہوں۔
دل میں جو خیالات آ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، بس کچھ پرواہ نہیں ہوتی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ فکر عطا فرماتے ہیں تو آدمی کے اندر ایک کھٹک پیدا ہو جاتی ہے، جب فکر آتی ہے تو ایک کھٹک پیدا ہو جاتی ہے۔ جی، ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تقوی کے معنی ہے کھٹک۔ تقوی کے معنی دیکھو کتنا بہترین، کھٹک، یعنی دل میں یہ کھٹک پیدا ہو جائے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، بس یہ کھٹک پیدا ہو۔ جو خیال میرے دل میں آ رہا ہے یہ درست ہے یا غلط ہے، یہ کھٹک ہی کامیابی کی کلید ہے، یہ کھٹک ہی کامیابی ہے۔ جی جی، کیونکہ جب کسی کام کے وقت دل میں کھٹک پیدا ہوئی اور پھر شیخ کو اس کھٹک کی اطلاع کر دی تو اب شیخ اس کا علاج بتا دے گا۔ تو اب شیخ اس کا علاج، کیونکہ کھٹک ہونا، کیونکہ ہمارا دل سب سے بڑا مفتی ہے، یاد رکھنا، دل ہمیشہ غلط کام نہیں کرے گا، وہ الارم بجاتا ہے، کھٹک کرتا ہے، لیکن ہم دھیان نہیں دیتے اور ہم کام کر لیتے ہیں، پھر بیچارہ وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اور وہ کھٹک کیسا ہوتا ہے؟ جیسے گاڑی میں بیٹھو، کار میں، تو بیلٹ نہیں پہنا ہوتا ہے تو کھٹک کرتا رہتا ہے، الارم بجتا رہتا ہے، بیچارہ بجتے بجتے وہ بھی چپ ہو جاتا ہے، یعنی کہہ رہا ہے کہ تم خطرے میں ہو، تم خطرے میں ہو، تم خطرے میں ہو، بیلٹ پہن لو، بیلٹ پہن لو۔ تو دیکھو، تو ایسے ہی ہمارے دل میں اگر ہمیں کچھ غلطی ہوتی تو ہمارا دل فوراً کھٹک کرتا ہے، الارم بجاتا ہے، سیم ویسا ہی۔ تو فرمایا پھر شیخ اس کھٹک، تو اب ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے تو ہم اپنے شیخ کو لکھیں، تو پھر شیخ اس کی کھٹک کی اطلاع کر دی تو اب شیخ اس کا علاج بتا دے گا۔ اب دیکھیے اس اللہ کے بندے کے دل میں کھٹک پیدا ہوئی کہ جب میں کہیں پیسہ خرچ کرتا ہوں تو دل میں بہت تنگی ہوتی ہے، دل میں بہت تنگی ہوتی ہے اور دل دکھتا ہے کہ پیسہ جا رہا ہے۔ ارے کیا ہو گیا؟ پیسہ تو ذرا بتا دو۔ تو فرمایا جب میں کہیں پیسہ خرچ کرتا ہوں دل میں بہت تنگی ہوتی ہے اور دل دکھتا ہے کہ پیسہ جا رہا ہے، تو یہ کہیں بخل کی بیماری تو نہیں ابھی؟ اور میں بات کو بھی ختم کرتا ہوں۔ جی، کھٹک پیدا ہوئی کہ جب میں کہیں خرچ کرتا ہوں تو بہت تنگی ہوتی ہے، دل دکھتا ہے کہ پیسہ جا رہا ہے، تو کہیں بخل کی بیماری تو نہیں ہے؟ اگر یہ بیماری ہے تو شیخ سے اس کا علاج پوچھنا چاہیے، شیخ سے اس کا علاج پوچھنا چاہیے۔ جی پیسے جانے کا غم گناہ نہیں، پیسے جانے کا غم گناہ نہیں ہے، پیسے جانے کا غم گناہ۔ جواب میں حضرت والا نے لکھا کہ اگر کوئی حق کے واجب فوت نہ ہو تو کچھ غم نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ پیسے کے جانے سے دل میں جو غم ہو رہا ہے یا صدمہ ہو رہا ہے یا دکھ ہو رہا ہے، یہ صدمہ اور غم بذات خود کوئی گناہ نہیں، کیونکہ یہ ایک غیر اختیاری معاملہ ہے، انسان کو اس پر اختیار نہیں، اور اللہ تعالیٰ انسان کو کسی ایسے عمل پر سزا نہیں دیتے جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ ہاں، اگر یہ صدمہ اور غم کسی حق کے واجب کی ادائیگی میں رکاوٹ بن جائے، مثلا زکوٰۃ فرض تھی وہ ادا نہیں کی، صدقۃ الفطر واجب تھا وہ نہیں دیا، بیوی بچوں کو جتنا نان و نفقہ دینا چاہیے تھا اتنا نہیں دیا، کسی ملازم کو رکھا تھا اس کے پورے حقوق۔ بھائی دیکھو، بلا اجازت بخل کی باتیں چل رہی تھی، بخل کی کتنی قسمیں ہیں، کون سی بری ہے کون سی بخل نہیں ہے، شکل بخل کی ہے۔ تو اس میں ایک ملفوظ تھا حضرت والا کا، حضرت والا نے اس ملفوظ میں فرما رہے کہ بعض لوگوں سے ایسی بے تکلفی کا تعلق ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں 100% پکا یقین ہوتا ہے کہ اگر میں اس کی کوئی چیز اٹھا کر کھا لوں گا تو اس کو ناگوار تو کجا، یعنی دور کی بات ہے، بلکہ خوش ہوگا۔ ایسی صورت میں سری لفظوں میں اجازت لینے کی ضرورت بھی نہیں۔
ضرورت بھی نہیں، کیونکہ معلوم ہے کہ شخص خوش ہوگا، بلکہ ایسی صورت میں چھین کر کھانا بھی جائز ہے۔ مثلا وہ شخص کوئی چیز کھا رہا ہے، آپ نے جھپٹا مار کر اسے وہ چیز چھین کر کھا لی تو یہ بھی جائز ہے، اس لیے کہ چھیننے سے وہ دوست ناراض کیا ہوتا بلکہ اور خوش ہوگا اور اس کو راحت ہوگی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ظاہری اعتبار سے وہ روکنے کی بھی کوشش کرے، لیکن وہ دوست سے راضی اور خوش ہوگا کہ اگر یہ چیز میرا دوست کھا لے تو اچھا ہوگا۔ جب یہ یقین ہو تو چھین کر بھی لے لو تو بھی کوئی حرج نہیں، لیکن خوش دلی کا یقین واقعی ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ اپنی طرف سے فرض کر کے بیٹھ گئے، ہاں بھائی اب یہ میرے سے بہت خوش ہے کہ ہمارے کھانے کو خوش ہونا چاہیے، لہذا میں کھاؤں گا تو میرے لیے کھانا جائز ہوگا، یہ کافی نہیں، بلکہ اس کے پچھلے عمل سے بات واضح ہو کہ میرے کھانے سے خوش ہوتا ہے تب تو اس کی چیز چھین کر کھا لو۔ فقہائے کرام کو دیکھیے کہ وہ کس طرح احادیث نبویہ سے مسائل مستنبط فرماتے نکالتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس وقت مکہ مکرمہ فتح ہوا اور فتح کے بعد آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے، فتح ہوا نا، فتح مکہ کا دن، اور مسجد حرام میں داخل ہوئے تو مسجد حرام کے برابر میں حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کا گھر تھا۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حقیقی بہن تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں جا کر کچھ دیر آرام فرمایا۔ ان کے گھر میں ایک پانی کا مشکیزہ لٹکا ہوا تھا۔ مشکیزہ کہتے ہیں وہ چمڑے کا، جیسے مٹکے ہوتے ہیں نا، مٹی کے مٹکے دیکھو تو اس سے پہلے چمڑے کے مٹکے ہوتے تھے، چمڑے کے بنے ہوئے، اور پانی کے بھی ہوتے تھے، تو ان مشکیزہ کہتے ہیں۔ پانی کا بھی خاص طریقے سے بنا ہوا ہوتا تھا، تو فرمایا پانی کا مشکیزہ لٹکا ہوا تھا، تو وہ لٹکانے کا اس کے اندر طریقہ ہوتا تھا، پانی بھر کر لٹکا دیتے تو اس میں پانی ٹھنڈا رہتا تھا، جی لیدر بیگز۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکیزے سے منہ لگا کر پانی پیا۔ تو اس حدیث سے فقہائی کرام نے کم از کم دو درجن احکام مستنبط فرمائے، یعنی 2 درجن چیزیں اس میں سے نکالی اس حدیث میں سے، یعنی 24 چیز۔ جب کوئی حدیث فقہائی کرام تک پہنچتی تھی تو فقہائی کرام خوردبین لگاتے تھے، دوربین لگاتے تھے، لگا کر بیٹھ جاتے دوربین لگا کر حدیث میں، اور یہ دیکھتے کہ اس حدیث سے امت کی رہنمائی کے لیے کیا کیا احکام نکل رہے ہیں، کیا کیا چیزیں نکل رہی ہیں، اس پہ دوربین لگاتے۔ بہرحال وہ مکان جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے وہ ام ہانی رضی اللہ عنہا کا تھا اور مشکیزہ بھی انہی کا تھا، جی۔ اور پانی کا قاعدہ یہ ہے کہ جب تک وہ پانی دریا یا سمندر یا بڑے تالاب میں ہے تو وہ پانی سب کے لیے مباح اور عام ہے، دریا میں ہے، ندی میں ہے تو وہ تو کوئی اجازت نہیں ہے، کوئی بھی پی سکتا کہ جو شخص جتنا چاہے پانی حاصل کر لے، لیکن اگر کوئی شخص وہاں سے پانی لے کر اپنے گھر میں لے آیا اور مشکیزے میں یا مٹکے میں یا بکیٹ میں رکھ لیا تو اب وہ پانی اس کی ملکیت ہو گیا، اب وہ اس پانی کو فروخت بھی کر سکتا ہے، بیچ بھی سکتا ہے، اس کی ملکیت ہے، خود بھی استعمال کر سکتا ہے، دوسروں کو ہدیہ تحفہ بھی دے سکتا ہے، اور دوسروں کو حلال نہیں کہ اس کی اجازت کے بغیر وہ پانی پیے، یہ شرعی حکم ہے۔ تو چنانچہ فقہاء کرام نے اس حدیث میں یہ سوال اٹھایا کہ یہ مشکیزہ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اجازت کے بغیر اس مشکیزے سے پانی پی لیا، یہ پانی پینا آپ کے لیے کیسے جائز ہوا؟ یہ مسئلہ نکالا، یہ پانی پینا آپ کے لیے کیسے جائز ہوا؟ جی، اس کا جواب یہ ہے کہ بغیر اجازت آپ کے لیے پینا اس لیے جائز ہوا
کہ اگرچہ سری لفظوں میں تو اجازت آپ نے ان سے نہیں لی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اگر میں ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر کی کوئی بھی چیز استعمال کروں گا تو اپنے استعمال کرنے سے بھی زیادہ خوش ہوگی، استعمال کرنے سے زیادہ خوش ہوگی۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی اجازت کے بغیر ان کے مشکیزے سے پانی پینا جائز ہو گیا۔ جی اور سنیے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ سے گزر رہے تھے، وہاں پر اس قوم کا کوڑا دان تھا، کوڑا یعنی وہ کچرا ڈالنے کا، ڈسٹ بین ڈالنے کی، وہ ایک تو گھر میں ہوتا ہے جو، پھر لیکن یہ سب باہر جا کر ایک جگہ ہوتی ہے وہاں ڈالتے، اس کو کوڑا دان کہتے ہیں۔ لوگ اپنے گھروں کا کوڑا کچرا وہاں ڈالا کرتے تھے۔ اس کوڑے کے ڈھیر کے پاس جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب فرمایا۔ فقہاء کرام نے یہاں بھی یہ سوال اٹھایا کہ یہ تو ایک قوم کی کوڑی تھی، قوم کا کچرا ڈالنے کی جگہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اجازت کے بغیر اس کوڑی کو پیشاب کرنے کے لیے کیسے استعمال فرمایا؟ جی تو پھر اس کا جواب دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے استعمال کیا کہ وہ کوڑی کی جگہ مباح عام تھی، اور حدیث کے الفاظ سباتۃ قوم میں لفظ سباتا کے لفظ قوم کی طرف اضافت ملک نہیں بلکہ اضافت بادنی ملابست ہے۔ اور بعض حضرات فقہا نے یہ جواب دیا کہ وہ کوڑی اگرچہ قوم کی ملکیت تھی مگر قوم کی جگہ ہوتی بھائی کوئی بات نہیں، اعتراض نہیں، بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے قوم کی جگہ ہوتی بھائی کوئی بات نہیں، تو اس لیے انہوں نے استعمال کی۔ اور سنیے، ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تشریف لے جا رہے تھے، ایک شخص نے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سلام کا جواب دینا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وضو سے نہیں تھے، قریب ہی کسی شخص کے گھر کی دیوار تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کی دیوار پر ہاتھ مار کر تیمم کیا اور پھر اس کے سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ سلام کے جواب میں اللہ تعالیٰ کا نام آ رہا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب نہیں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کا نام بغیر وضو کے لیا جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کر کے پھر جواب دیا۔ جی ایسا کرنا واجب و ضروری نہیں تھا، محض اللہ تعالیٰ کے نام کے ادب کی خاطر تیمم کر لیا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص اس مقصد کے لیے تیمم کر لے تو اس کے لیے اس تیمم میں سے نماز پڑھنا جائز نہیں، نماز پڑھنا جائز نہیں، یاد رکھنا۔ ہاں ٹھیک ہے، ایسی کوئی چیز جو اللہ کا نام لینا ہے، کوئی تسبیح پڑھنا ہے اور اس کے لیے وضو نہیں کریا لیکن تیمم سے کر لیا تو ٹھیک ہے۔ اس حدیث پر فقہاء کرام نے پھر سوال اٹھا دیا کہ یہ گھر تو کسی اور شخص کا تھا، اس شخص کے گھر کی دیوار کو اس کی اجازت کے بغیر تیمم کرنے کے لیے کیسے استعمال فرمایا؟ پھر جواب دیا کہ کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جس کو اس بات سے ناگواری ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر کی دیوار کے ذریعے تیمم کر لے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت متعارفہ کی وجہ، یعنی عام طور پر یہ اجازت ہی ہوتی ہے، کوئی منع نہیں کرتا، عرف میں لوگوں کے عام کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے، اس لیے اجازت متعارفہ کی وجہ سے اس دیوار کو استعمال فرمایا، یہ مسئلہ نکلا۔ ان واقعات کو بیان کرنے سے دراصل یہ بتلانا مقصود ہے، ان واقعات کو بیان کرنے سے دراصل یہ بتلانا مقصود ہے کہ اسلامی شریعت اور اسلامی فقہ دوسرے شخص کی چیز کو استعمال کرنے کے معاملے میں کتنی حساس ہے اسلام، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو مالک کی اجازت کے بغیر کیسے استعمال فرمایا۔ لیکن ہمارے یہاں معاملہ ایسا بنا ہوا ہے
کہ حلال اور حرام کی کچھ پرواہ نہیں، خاص کر جو لوگ ساتھ ساتھ رہتے ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی چیز استعمال کر لیتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں، دو فیملیاں ساتھ میں رہتی ہے تو ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کر لیتے ہیں اور اس کی فکر نہیں کہ دوسرے سے اجازت لی جائے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حدیث کی رو سے صرف اجازت بھی کافی نہیں جب تک کہ وہ اجازت خوش دلی کے ساتھ نہ ہو۔ جی تو یاد رکھو، تو اجازت کہاں پر؟ جہاں پر عام کہ اس کو استعمال کرنے سے عام کو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے تو وہاں پر استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جہاں پر اعتراض ہو کہ کسی کو برا لگے، جیسے دو لوگ ساتھ میں رہتے، دونوں کی الگ الگ چیزیں، دونوں کا الگ الگ چولہا ہے، کچن ہے، اور ایک کی چیز دوسرے نے استعمال کر لی تو وہاں اجازت لینا ضروری ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ بخیل کی اجازت بھی مشکوک ہے۔ مثلا آپ نے کسی بخیل سے اس کی چیز کو استعمال کرنے کی اجازت لے لی، جب اس نے اجازت دی تو اس وقت اس کے دل پر آرے چل گئے، چاہتا تو نہیں تھا لیکن دے دیا شرم کے مارے۔ اس نے سوچا کہ اگر اجازت نہیں دوں گا تو بری بات ہوگی، اب اجازت دوں تو مشکل، نہ دوں تو مشکل، تو اس مصیبت میں آ کر اس نے اجازت دے دی۔ اس بخیل کی یہ اجازت مشکوک ہے، معتبر نہیں، کیونکہ خوش دلی سے اجازت نہیں دی ہے۔ ہم بھی تو ایسے ہی بخیل ہے نا۔ ہاں، بخیل سے حق کے واجب زبردستی لینا، بخیل سے حق کے واجب جو حق ہے وہ زبردستی لو۔ لیکن یہاں ایک بات اور سمجھ لینی چاہیے، وہ یہ کہ اگر بخیل زبردستی اپنے دل پر پتھر رکھ کر دباؤ میں آ کر اجازت دے دے تو اس کے دو حال ہے۔ ایک حال یہ ہے کہ اس بخیل نے دباؤ میں آ کر اگر ایسی چیز کی اجازت دی ہے جو اس بخیل کے ذمے حق کے واجب تھا اور وہ بخیل دیتا نہیں تھا، لیکن آپ نے زبردستی کر کے اس سے اجازت لے لی تو اس صورت میں اس چیز کے حلال ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ دیکھو یہ جو بتایا کہ جس میں اس کی خوش دلی کی ضرورت ہے وہ کہاں پر، یہ بتانا چاہ رہے کہ جہاں حق کے واجب ہے اور وہ نہیں دے رہا تھا تو فرمایا اس میں تو لینا، زبردستی اس سے اجازت لے لی تو اس صورت میں اس چیز کے حلال ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی حق کے واجب نہیں تھا تو اس میں اگر زبردستی اجازت لے تو فرمایا یہ ٹھیک نہیں ہے، خوش دلی سے اجازت نہیں دی ہے، اس لیے اس کو وہ مشکوک ہے اس کی اجازت۔ مثلا بخیل کی بیوی ہے، اس بیوی کا نفقہ اس کے شوہر کے ذمہ واجب ہے، اب وہ شوہر اپنے بخل کی وجہ سے بیوی کو گھر کا خرچہ نہیں دیتا یا ضرورت سے کم دیتا ہے جس سے بیوی کا گزارا نہیں ہوتا۔ اب بیوی نے مجمع کے اندر خرچے کا مسئلہ اٹھا دیا اور مجمع کے دباؤ میں شوہر سے لوگوں کے سامنے بات رکھ دی، جسے کمیونٹی میں رکھ دی۔ تو کمیونٹی میں جب بات گئی ہے تو پھر وہ لوگ ظاہر بات ہے بیٹھیں گے، اب اس شوہر کو بلائیں گے، اس بخیل کو، اور اس کے سامنے کہیں گے بھائی تمہیں اتنا دینا ہے، تو وہ ظاہر بات ہے زبردستی ہی شرم کے مارے ہی قبول کرے گا۔ تو مجمع کے دباؤ میں شوہر سے نفقے کی اجازت حاصل کر لی۔ جی تو دیکھو شوہر سے تو نفقے کی یعنی خرچے کی اجازت حاصل کر لی، حالانکہ بیوی جانتی ہے کہ اجازت دیتے وقت اس کے دل پر سانپ لوٹ رہے ہیں، یعنی بہت بھاری ہو رہا ہے، لوٹ رہے ہوں گے۔ بہرحال شوہر نے مجمع کے دباؤ میں آ کر اجازت دے دی، لیکن چونکہ بیوی کا حق شوہر کے ذمہ واجب تھا، لہذا اگر اس شوہر نے زبردستی خوش دلی کے بغیر بھی اجازت دے دی تب بھی بیوی کے لیے نفقہ لینا حلال ہے، بلکہ ایسی حالت میں بیوی کے لیے اجازت کے بغیر بھی حلال ہے۔ تو
تو ایسا ہے، تو ایسی ہر جگہ پر ہے. جیسے قوم کے اندر کوئی مسئلہ پیش آ گیا اور اس میں مانگ رہے ہیں اور جہاں خرچ کرنا ضروری ہوتا ہے، تو پھر اس طریقے سے تو جہاں پر بھی حق کے واجب ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، تو اب وہ اس سے زبردستی لیا جا رہا ہے تو لیا جائے، اس میں تو کوئی بات نہیں، اس کو چاہے کتنا ہی برا لگے، اس کا فائدہ ہو رہا ہے. تو شوہر کے مال سے بیوی کو خرچہ لینا. حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی ہندا تھی. ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی ہندا تھی. وہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ ان ابا سفیان رجل مسیکن، یعنی میرے شوہر پیسے روک روک کر استعمال کرنے کے عادی ہے. مسیک، میرے شوہر پیسے روک روک کر استعمال کرنے کے عادی ہے، بخیل آدمی ہے، میرا گزارا نہیں ہوتا، میری اولاد کو اور مجھے خرچ نہیں دیتے، کبھی کبھار وہ اپنا روپیہ پیسہ گھر میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، تو کیا میں ان کے علم کے بغیر ان کو پیسوں میں سے لے لیا کروں؟ دیکھو کیسا پوچھ رہے. جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذی ما یکفیکی وولدک بالمعروف، یعنی جتنا تمہارے اور تمہاری اولاد کے، خذی ما یکفیکی وولدک بالمعروف، خذی ما یکفیکی وولدک بالمعروف، یعنی جتنا تمہارے اور تمہاری اولاد کے نفقے کے لیے ضروری ہے اتنا لے لیا کرو، اس میں کچھ حرج نہیں. اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت کے بغیر بھی لینے کی اجازت دے دی، اس لیے کہ حق کے واجب تھا. جی حق کے واجب تھا، لیکن حق کے واجب نہیں ہے تو وصول کرنا جائز نہیں. لیکن جہاں حق کے واجب نہ ہو وہاں زبردستی کر کے لینا جائز نہیں. بعض لوگ باقاعدہ اس کی پلاننگ کرتے ہیں. کیا ہے؟ باقاعدہ اس کی پلاننگ کرتے کہ ہمارا فلاں دوست بڑا کنجوس ہے، لہذا ایک دن سب مل کر اس پر دھاوا بولو، یعنی اس کے پاس سب جائیں گے اور سب مل کر اس کو زج کرو کہ وہ کسی طرح کچھ کھلانے پلانے پر آمادہ ہو جائے. کچھ کنجوس ہوتا ہے تو بعض مرتبہ دوست لوگ زبردستی اس کے پاس جاتے ہیں اور پھر ہوٹل میں جا کر کھانا کھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں تجھے ہی بل دینا ہوگا. کبھی کبھی پکڑا جاتا ہے بیچارہ، ہوتا ہے نا. تو فرمایا بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ زبردستی اس کو کھلانے پلانے پر آمدہ ہو جائے یا ہدیہ تحفہ دینے پر آمدہ ہو جائے. آج اس سے ہر قیمت پر اس کے پیسے خرچ کروانے ہی ہیں. چنانچہ سب نے اس کے گھر پر دعویٰ بول دیا، یعنی جمع ہو گئے اور سب اس کے پیچھے پڑ گئے. اب وہ بیچارہ عاجز آ گیا، ان کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا. اب دل پر پتھر رکھ کر ان کی بات مان لی اور ان پر پیسے خرچ کر دیے اور کچھ کھلایا پلایا، مگر اس کے دل پر قیامت گزر گئی. تو اس صورت میں جو کچھ تم نے اس بخیل سے زبردستی کھایا وہ سب حرام ہوا، کیونکہ یہ کوئی واجب نہیں تھا، یہ تو بس زبردستی دوست اپنے دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں. تو اس طریقے سے نہ کرے. جو کنجوس ہوتا ہے اس کو چھوڑ دو اس کے حال پر، اس پر زبردستی کرو گے تو اس میں کوئی برکت نہیں بلکہ گناہ ہوگا. اس لیے کہ وہ شخص اگرچہ بخیل تھا لیکن اس کے ذمے تمہارے اوپر خرچ کرنا واجب نہیں تھا، تمہارے پر خرچ کرنا واجب نہیں تھا. تم نے اس کو اس کی مرضی کے خلاف، اس کی خوشی اور دلی کے خلاف خرچ کرنے پر مجبور کیا، لہذا یہ خرچ کرنا لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ کے اندر داخل ہو کر حرام ہو گیا. یعنی اس کی خوشی سے اجازت نہیں تھی، زبردستی جمع ہو کر زبردستی پیسے نکلوا پر کھایا ہے تو یہ گناہ ہے. اب مدرسوں کے لیے چندہ، مدارس کا چندہ کرنا بھی اسی حدیث کے اندر داخل ہے. مدارس کا، مدرسوں کا چندہ کرنا بھی اسی حدیث کے اندر داخل ہے. حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنی وجاہت سے فائدہ اٹھا کر چندہ کرتے ہیں وہ چندہ مشکوک ہے.
اس لیے کہ جس سے چندہ کیا جا رہا ہے، جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اتنے بڑے مولانا صاحب چندے کے لیے میری دکان پر تشریف لائے ہیں، اب دل تو چندہ دینے کو نہیں چاہ رہا، مگر ان بڑے مولانا صاحب کو کیسے رد کروں؟ چنانچہ اس نے دل پر پتھر رکھ کر کچھ پیسے بطور چندہ کے ان کو دے دیے، لیکن یہ پیسے خوش دلی سے نہیں دیے، اور ایسا چندہ جو خوش دلی سے نہ ہو وہ لینا جائز نہیں۔ اب بتاؤ، آج کل تو ایسا ہی ہوتا ہے، ہاں، کئی مسجد کا ہوتا ہے، کئی مدرسے کا ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے ذرا بڑے لوگ پہنچ جاتے ہیں اور بیچارہ وہ شرما شرمی میں یا کہیں ٹی پارٹی کر دی، اور ٹی پارٹی میں شرما شرمی میں لکھا رہا ہے، نہیں لکھائیں گے تو لوگ پتہ نہیں کیا کریں گے، تنگ کریں گے، یا اس کے گھر پہ چند آدمی چلے جاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اس کا جی نہیں چاہ رہا ہے لیکن زبردستی دے رہا ہے۔ یہ تو بالکل عام ہو رہا ہے۔ حضرت تھانوی اس کے بارے میں بہت سخت تھی، اس لیے ان کے مدرسے میں اس طریقے سے کوئی چندہ جو خوشی کے ساتھ دے دیتا تو ٹھیک ہے، ورنہ جیسے حضرت تھانوی کتنے مشہور ہیں، وہ اگر کسی کے پاس چلے جاؤ تو بتاؤ کوئی دیے بغیر رہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں رہ سکتا۔ لیکن آپ ایسا نہیں کرتے کہ میں جاؤں اور وہ میری وجہ سے دے تو وہ خوشی نہیں ہوئی، میرے آنے پر ہوا، وہ تو میری شرم میں دیے ہے۔ دے تو اللہ کا تعالیٰ کے لیے دے اور اپنی خوشی سے دے، چاہے پھر وہ 1 شلنگ ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی 1 لاکھ دینا نہیں، بعض مرتبہ انسان خوشی سے 2000 دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن لوگوں کی شرم کی وجہ سے اس کو 2 لاکھ دینا پڑتا ہے، بولے نہیں دوں گا تو زبردستی میرے پر پڑے رہیں گے۔ تو یاد رکھو، یہ اس کے اندر خوش دلی بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کل مجمع عام میں چندہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ مجمع عام میں چندہ کرنے سے بکثرت لوگ محض سر سے بلا ٹالنے کے لیے اور لوگوں کی ملامت سے بچنے کے لیے چندہ دیتے ہیں۔ اس دینے میں اخلاص بہت کم ہوتا ہے۔ آج کل کی قید اس لیے لگا دی کہ لوگ مجمع عام میں چندہ کے جواز پر غزوہ تبوک کے واقعہ سے استدلال کرتے۔ مجمع عام میں چندہ لینا تو غزوہ تبوک پر وہ کرتے کہ وہاں پر بھی اللہ کے رسول نے چندہ لیا ہے، تو استدلال کرتے ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر مسجد نبوی میں عام چندہ کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جن حضرات سے چندہ مانگا جا رہا تھا وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھے، جن کے بارے میں یہ یقین تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے چندہ دینا ہوگا تو دیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں دینا ہوگا تو نہیں دیں گے۔ آج ہم اپنے آپ کو صحابہ کرام پر کیسے قیاس کر سکتے ہیں کہ ہمارا مجمع بھی کیا صحابہ کرام جیسا ہے کہ دینا ہوگا تو دیں گے، نہیں دینا ہوگا تو نہیں دیں گے، نہیں دینا ہوگا تو کیسے تم سوچ سکتے ہو؟ لہذا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجمع عام میں چندہ کرنے کی یہ بات اچھی نہیں ہے۔ اس میں اس بات کا اندیشہ ہے کہ لوگوں کی خوش دلی کے بغیر چندہ وصول کر لیا گیا ہو، لہذا ایسا چندہ جائز نہیں ہے، میں داخل ہونے کی بنا پر، یعنی حلال نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، ایک اور ملفوظ ہے، ایک ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سود لینے سے بخل بڑھتا ہے۔ یاد رکھو، سود لینے سے بخل بڑھتا ہے، ذرا اس پر غور کرنا۔ سود لینے سے حالانکہ پیسہ زیادہ آتا ہے، وہ دکھتا ہے لیکن بخل بڑھتا ہے۔ سود لینے سے بخل بڑھتا ہے کیونکہ سود لینے کا سبب ہی بخل ہے۔ یہ سود کیوں لے رہا ہے؟ یہ بخیلی کی وجہ سے سود لے رہا ہے، سخی ہوتا تو سود نہ لیتا۔ یہ کہہ رہے سود لینے کا سبب ہی بخل ہے، جتنا سود لیتا ہے بخل اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنے تن پر بھی خرچ نہیں کر سکتا۔ اتنا بخل بڑھتا ہے کہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کر سکتا۔ سنیے بخل کی خاصیت کیا ہے؟
بخل کی خاصیت یہ ہے کہ جتنا مال بڑھتا جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ مال کے بڑھنے سے اس سے استغنا پیدا ہو، یعنی اب دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں، استغنا پیدا ہو، اس کی حرص اور زیادہ بڑھتی چلی جاتی۔ یعنی دیکھو سن لو، بخل کی خاصیت یہ ہے کہ جتنا مال بڑھتا جاتا ہے تو اب جب مال بڑھتا جاوے تو کیا ہونا چاہیے انسان کے اندر؟ اب دوسروں کے سامنے مانگنا اور لالچ میں کمی آنا چاہیے نا۔ جب مال بڑھ گیا تو بولے اپنی ضرورت ہے اب خود پورا کر لو، تو بجائے اس کے کہ مال بڑھنے سے اس کے اندر استغنا پیدا ہو، یعنی اب مجھے کسی کی محتاجگی کی ضرورت نہیں ہے، یہ پیدا ہو، اس کے بجائے کیا پیدا ہوتا ہے؟ اس کے اندر اور حرص اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، لالچ اور زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور مال کی محبت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان کو کتنا ہی مال مل جائے وہ اس مال پر قناعت کرنے کے بجائے اور زیادہ مال حاصل کرنے کی فکر میں رہتا ہے، اور زیادہ مال حاصل کرنے کی فکر میں رہتا ہے۔ جی، اور قاعدہ کا تقاضا یہ ہے کہ جب مال بڑھ جائے، قاعدے کا تقاضا یہ ہے کہ جب مال بڑھ جائے تو طبیعت میں استغنا پیدا ہو جائے، لیکن استغنا بھی نہیں ہوتا اور نہیں خرچ کرنے کا داعیہ زیادہ ہوتا ہے، بلکہ مال کی محبت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو کتنا بڑا؟ اب مال بڑا ہے تو اب خرچ کرنے کا داعیہ پیدا ہو، بلکہ اس کے علاوہ اور اس کے اندر مال کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان لابن آدم وادیا من الذهب احب ان يكون له وادیان ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب۔ یعنی اگر ابن آدم کو، یعنی آدم کے بیٹے کو، بن آدم کو سونے کی بھری ایک وادی مل جائے، سونے کی بھری ہوئی ایک وادی مل جائے تو اب کافی ہونا چاہیے۔ بولے اب بس اپنوں کو تو ابھی سارا خرچہ نکل جائے گا، آرام سے بیٹھ کر کھاؤ، اب خوب خرچ کرو۔ انسان یہی سوچتا ہے کہ اتنا سب مل گیا ہے، اب مجھے کیا ضرورت ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے، بلکہ اور لوگوں کو میں تو دوں گا۔ تو ایک وادی مل جائے تو وہ یہ چاہے گا کہ 2 وادیاں مل جائے، وہ کیا کہے گا؟ ارے 2 اور مل جائے۔ اور اگر 2 وادیاں سونے کی بھری مل جائے تو اس کی خواہش ہوگی کہ 3 مل جائے۔ پھر آخر میں خوبصورت حکیمانہ جملہ ارشاد فرمایا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفُ ابن آدم إِلَّا التُّرَابُ، یعنی آدم کا پیٹ قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی۔ انسان کا پیٹ اسی وقت بھرے گا جب اس کے اندر مٹی بھرے گی۔ جب تک انسان قناعت پیدا نہ کرے اور مال کی محبت اس کے دل میں ترقی کرتی چلی جائے تو اس کے نتیجے میں اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ تو دیکھو مراقبے کے جو لطائف کے اسباق ہے اس میں چوتھا سبق ہے وہ بخل، اور اس پر جب مراقبہ ہوتا ہے تو واقعتاً اس کے اندر اس کے اندر بخل میں کمی آ جاتی ہے، بہت ہی فرق پڑ جاتا ہے۔ جیسے غصے کے اندر فرق پڑا، اور طمع اور لالچ میں فرق پڑتا ہے، شہوت میں فرق پڑا ہے، اس کے اندر بھی فرق پڑتا ہے، اور یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ دیکھو بخل کتنی بڑی بیماری ہے کہ انسان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آشنید استی کہ در صحرائے غور، رخت سالار افتادس اس پتور، گفت چشم تنگ دنیا دار را، یا قناعت پر کند یا خاک غور۔ یعنی میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ غور کے صحرا میں ایک بہت بڑے سوداگر کا سامان کھچر سے گرا پڑا تھا۔ غور کے صحرا میں یعنی ایک جنگل میں ایک سوداگر، ایک بزنس مین کا سامان کھچر سے گرا پڑا تھا۔ وہ کھچر بھی مرا ہوا پڑا تھا اور خود وہ سوداگر بھی مرا ہوا تھا۔ وہ سامان جو بکھرا پڑا تھا وہ زبان حال سے یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا دار کی تنگ نگاہ کو صرف 2 چیزیں بھر سکتی ہے، یا قناعت
یا قبر کی مٹی. کیوں کہ قناعت یعنی بس تو یہ ہے جب بخل پر محنت کریں گے نا، لطیفہ سر خفی پر جب محنت کریں گے تو کیا ہوگا، قناعت آ جائے گی. جب قناعت آئے گی تو بخل دور ہو گیا، حرص ختم ہو گئی. کیوں کہ بس اب اللہ نے جو دیا ہے وہ ٹھیک ہے. کیوں کہ قناعت یعنی جو ملا اس پر اللہ کا شکر، اور حرص کہا اور جو ملا وہ کم، جو ملا وہ کم کا اور ملتا، یہ حرص ہے. تو حرص جو بڑھتی ہے وہ بخل کے نتیجے میں. تو بخل کی خاصیت یہ ہے، بہرحال بخل کی خاصیت ہے کہ جتنا مال بڑھتا چلا جاتا ہے اتنی ہی حرص بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اتنی ہی مال کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور خرچ کرنے میں اور زیادہ رکاوٹ پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. بس یہاں پر ہی رکھتے ہیں انشاءاللہ. دوسرا کل ہی بتائیں گے، بہت عجیب باتیں ہیں. اس لیے اگر یہ بیماری اگر اپنے اندر ہے تو جلدی سے محنت کریں مراقبے پر، اور اس پر بڑھتے بڑھتے اس پر آ جاؤ تاکہ ہمارے اندر سے یہ بیماری بھی دور ہو جائے. جو مراقبے سے جتنی بیماریاں پیدا ہوئی ہے، مراقبے سے جو دور ہو رہی ہے، اسی پر مستقل ساری باتیں چل رہی ہیں. یہ پچھلے 1 مہینے سے شہوت پر بات آئی، پھر غصے پر بات آئی. تو سب سے پہلا لطیفہ قلب ہے، اس پر جو محنت ہوتے ہے تو اس پر شہوت قابو میں آ جاتی ہے. دوسرا لطیفہ روح ہے، اس پر غصہ قابو میں آ جاتا ہے. تیسرا شوح لالچ، اور چوتھا بخل ہے. تو بخل کی بات چل رہی ہے. تو یہ تو اب علاج تو آپ کو بتا دیا ہے، لیکن کوئی کرے تو اس کو فائدہ ہوگا، اگر نہ کرے تو اس کو نقصان ہے. تو بیماری ہے، اور اس بیماری کی وجہ سے پتہ نہیں کیا کیا ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، کتنے جھگڑے ہو رہے ہیں، کتنے حقوق مارے جا رہے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے. حالانکہ جب دنیا سے جائیں گے تو سارا مال چھوڑ کر جانا ہے، کوئی ساتھ میں لے کے جانے والا نہیں ہے. کسی نے کتنے بھی بلڈنگیں بنا دی ہو، قبر میں جائے گا تو اس کے جیب میں سے بھی 100 شلنگ کی نوٹ بھی نکال لی جائے گی. یہاں تک کہ اگر اس کا دانت جو سونے کا بنایا ہوا ہوگا تو وہ بھی اس کے بچے اور کہیں گے ارے سونا جانے مت دو، اس کو بھی توڑ کے نکال دو. اور اگر انگوٹھی پہنی ہوگی سونے کی تو بھی بیٹا کہے گا کہ نہیں نہیں اس کی انگلی کاٹ دو اور انگوٹھی کو نکالو. تو معلوم ہوا جتنا بھی تم جمع کر لو سارا نکال دیا جائے گا، کچھ بھی ساتھ میں نہیں جائے گا. بعد میں رہنے والے یہ نہیں سوچیں گے چلو یار ابھی انگوٹھی نکلتی نہیں ہے انگلی میں سے تو چھوڑ دو. کہا کہ نہیں، ارے کاٹ دیں گے، اس کو نکالیں گے. کیوں کہ اب انگوٹھی قیمتی ہے، باپ کی انگلی وہ قیمتی نہیں ہے. جی تو وہ دانت باپ کا توڑ کر نکال دیں گے کہ اس دانت کو بیچیں گے تو کتنا پیسہ نکلے گا، ملے گا. تو یہ حال ہے. تو ہم دنیا میں بخل کر کے، تنگی کر کے، اور لوگوں کے حقوق کو مار کر مال چاہے کتنا بھی بڑھا دیا، وہ مال ہمارے کیا کام آئے گا یہ بتاؤ. چاہے کتنا بھی مال ہو، انسان آخر 2 ہی روٹی کھاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مال ہمارے پاس زیادہ ہے تو انسان 10 روٹی کھاتا ہو، ایسا نہیں. ایک آدمی کی سیلری 10,000 ہے مہینے کی، وہ بھی 2 روٹی کھا رہا ہے. اور ایک آدمی کی سیلری 10 لاکھ ہے، وہ بھی 2 روٹی ہی کھا رہا ہے. آپ یاد رکھو، کوئی فرق ایسا نہیں کہ 10 لاکھ والا تو 100 روٹی کھاتا ہے. حالانکہ سونے کے لیے، اس کو آرام کرنے کے لیے جو جگہ ہے، وہ بھی 10,000 سیلری والا بھی 3x6 کے پلنگ پر ہی جگہ آرام کرے گا، اور وہ بھی اتنی ہی جگہ لے گا. تو آج جب ہمیں ضرورت تو اتنی ہی ہے، اور خام خواہ لوگوں کے حقوق کو مار کر اور مال کو جمع کریں گے تو ہم تو قبر میں جانے والے ہیں، اور وہاں ہماری پکڑ ہوگی. اس وقت ہمارا کیا بنے